حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ امت شاہ کی صدارت میں شمالی زونل کونسل کی 32ویں میٹنگ، جموں کشمیر سمیت دیگر ریاستوں اور یوٹیز کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ لال قلعہ دھماکہ میں جان بحق افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار۔ ہم نوگام دھماکہ میں جان بحق اہلکاروں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ جموں کشمیر پولیس تمام اہلکاروں کے اہل خانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ واقعے سے متاثرہ ہر خاندان کو ضروری امداد فراہم کی جائے گی۔ پولیس سربراہ۔ آپریشن سندور محض 88 گھنٹے کا ایک ٹریلر تھا۔ مذاکرات اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان نے پھر موقع دیا تو پڑوسیوں کے ساتھ ذمہ داری سے برتاؤ کا طریقہ سکھائیں گے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے حالات بالکل بدل گئے۔ فوجی سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی۔ صبح کے اوقات شدید ٹھنڈ اور دھند، وادی میں ٹھنڈ سے لوگوں کو سخت ترین مشکلات، شوپیاں اور پہلگام سرد ترین، جبکہ شہرۂ آفاق گلمرگ رات کے دوران گرم علاقہ درج۔ رواں ماہ کے آخر تک موسمی صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ شبانہ سردیوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے حادثاتی دھماکے کی مکمل تحقیقات ضروری۔ واقعہ کی وجہ بننے والی غلطیوں کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنا لازمی۔ بے گناہ لوگوں کو غیر ضروری طور پر شک میں نہ گھسیٹا جائے، صرف ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے۔ آغا روح اللہ۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لیپسز بہت زیادہ ہے۔ ہائیلی ایکسپلوسیو میٹیریل، اس انسینسٹیوٹی سے ہینڈل کرنا، پھر ایک جگہ پہ اگر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوسیو میٹیریل تھا جو جس میں ایکسپلوژن ہوا، اگر وہ بات صحیح ہے تو اتنے حساس میٹیریل کو اس انسینسٹیوٹی سے ان پروفیشنلی ہینڈل کرنا اور آبادی کے بیچ میں لانا، اور 200 kg سے بھی زیادہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ میٹیریل تھا، ایکسپلوسیو میٹیریل تھا، وہ آبادی کے بیچوں بیچ لایا جائے اور ان پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا جائے، کوئی پروفیشنل ٹیم نہ ہو، سینسٹیوٹیز کا خیال نہ رکھا جائے، اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو یہ بہت بڑی لیپسز ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مالی نقصان ہوا ہے، شہر کے بیچوں بیچ میں مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ اس کا اثر نہ صرف ان کی جان گئی ہے بلکہ ان خانوادوں پہ، ان فیملیز پہ بھی عمر بھر رہے گا۔ تو جتنے بھی لیپسز ہے اس میں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹل یہ کیس ہے، تو وہ لیپسز جس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا، تو اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے۔ کنہوں نے اتنی ان پروفیشنلی انسینسٹیوٹی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، کون کون انوالو تھے، کن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے، تو ایک پراپر رپورٹ، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جو ان لیپسز میں جو قصوروار ہو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے۔ دہلی دھماکہ کیس میں خودکش حملہ آور کے ساتھی کی گرفتاری۔ دہلی کی خصوصی عدالت نے ملزم کو 10 روز NIA تحویل میں دے دیا ہے۔ صوبہ لداخ کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.7 درج، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں۔ لال قلعہ حملے کے بعد دہشت گردی ماڈیول کے خلاف کریک ڈاؤن، پوچھ تاچھ کے لیے اٹھائے جانے کے بعد خود کو آگ لگانے والا قاضی گنڈ کا خشک میوہ فروش اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا۔ وائٹ کالر دہشت گردی ماڈیول کا پردہ فاش، جموں ریلوے اسٹیشن پر سیکورٹی سخت،
پونچھ پولیس کی جانب سے دہشت گردی سے متعلق معلومات کے لیے 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان۔ کشتواڑ میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ٹنل میں ٹرک کو آگ لگ گئی، کئی مزدوروں کو بحفاظت بچا لیا گیا، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں۔ مفرور اور اشتہاری مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششیں۔ پلوامہ پولیس نے الگ الگ کارروائیوں میں طویل عرصے سے فرار 2 افراد کو کیا گرفتار۔ آخر میں یہ خبر کہ سردیوں کے ایام میں درد پورہ لولاب کی آبادی پینے کے پانی سے محروم، ندی نالوں کا گندا پانی پینے سے متعدد بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ، حکام تماشائی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔